جی اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ جن ٹیکنیکس کو ہم نے پچھلے سیشنز میں سیکھا ہے ان کو یوز کرتے ہوئے ایک کمپلیٹ سیلیبل پروڈکٹ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. جو سیلیبل پروڈکٹ میں نے چوز کی ہے اس سیشن کے لیے اس کا نام ہے مارکیٹ سیگمنٹیشن. تھوڑا سا آپ کو میں بتا سکوں کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے. جب ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ موجود ہے اور ہم نے اس کو بیچنا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کہاں بکے گی. فار ایگزامپل میرے پاس آئس کریم کی ایک نئی قسم میں نے بنائی ہے اور میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آئس کریم کو میں کس مارکیٹ میں سیل کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شہر میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. سملرلی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی، پیسے کی کافی فراوانی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو ان دونوں فیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے ہم پورے شہر کے کچھ حصے کر لیتے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ کس ایجوکیشن میں، کس پیسے والے بندے کے پاس، جینڈر کو اگر دیکھا جائے تو میل میں زیادہ پاپولر ہوگی یا فیمیل میں زیادہ پاپولر ہوگی. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا لوگ اس کو صبح کے وقت زیادہ کھانا پسند کریں گے، شام کے وقت زیادہ کھانا پسند کریں گے. تو یہ سارے فیکٹر اور ان جیسے اور بہت سارے فیکٹر ہمیں مدد کرتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہم نے ڈیولپ کی ہے یہ کہاں بکے گی. کیا یہ سارے شہر میں ایکولی بک جائے گی یا یہ صرف ان علاقوں میں بکے گی جہاں پہ زیادہ عمرہ رہتے ہیں، یعنی جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ رہتے ہیں، وہاں بکے گی. یا یہ پروڈکٹ صرف وہاں بکے گی جہاں پہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے. یا یہ پروڈکٹ وہاں پہ بکے گی جہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے بھی اور امیر دونوں جن میں یہ کریکٹرسٹکس ہیں وہاں بکے گی. یعنی ہر شہر کو ہم نے ان حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے. اسے ہم سوشیو اکنامک ڈویژن بھی کہتے ہیں مارکیٹنگ کی ٹرم میں. تو آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم کسی پروڈکٹ کے حساب سے اپنی مارکیٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے. آف کورس ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور اس ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی مارکیٹ کو سیگمنٹ کریں گے، اس کے حصے کریں گے. تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے مارکیٹ سیگمنٹیشن ایکسل کی مدد سے کریں گے. یہ اسٹوڈنٹس، یہ وہی ڈیٹا فائل ہے جس کو ہم مختلف سیشنز میں یوز کرتے آئے ہیں. اس کو یوز کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریفرنس اگر بنانا چاہیں تو آپ آسانی سے ڈیولپ کر سکیں. میں وہ تمام سٹیپس کروں گا جو کہ ایک مارکیٹ سیگمنٹیشن ڈیولپ کرنے کے لیے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کرتے ہیں. یہ ڈیٹا فائل جب موجود ہے تو اس میں مختلف سوشیو اکنامک پیرامیٹرز میرے پاس موجود ہیں. جو اکنامک پیرامیٹر یوز ہم کرتے ہیں سیگمنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ عام طور کے اوپر انکم ہوتا ہے. تو میں انکم کا پروسیس شروع کرتا ہوں اور میں اس انکم کے 3، 4 یا 5 حصے بنا لیتا ہوں. ان حصوں کو ہم ٹیکنیکل زبان میں سیگمنٹ کہیں گے. تو میں اس انکم کے کچھ جب 3، 4 یا 5 یا جتنے بھی حصے بنانا چاہوں تو جو ٹیکنیک میں استعمال کروں گا وہ کوارٹائل کی ٹیکنیک ہوگی جو کہ ہم نے کسی پچھلے سیشن میں سیکھی تھی. تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس انکم کو ایک کنورٹ کر لیتا ہوں ایک رینج میں اور اس کا نام میں نے انکم رکھ دیا. اب اس انکم کو یوز کرتے ہوئے میں اس کے کوارٹائل ڈیولپ کروں گا. Q1 جو ہے وہ میں یہاں پہ ڈیولپ کر لیتا ہوں. آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمانڈ جو ہے وہ یاد ہوگی، کوارٹائل انکم جو کہ رینج کا نام ہے. اور پھر ہم نے کون سا کوارٹائل یوز کرنا ہے، یہ فرسٹ کوارٹائل ہے. پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ کوارٹائل یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم یہ اس کا کمانڈ ہم نے یوز کر لی انکم اور سیکنڈ کوارٹائل. تھرڈ میں Q3 اور کوارٹائل انکم 3 اور Q4 ہمارے پاس آ جائے گا
quartile income, 4. In addition to these information ہم اس کے ساتھ اس کا منیمم نمبر بھی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ منیمم نمبر کیا ہے اس انکم کی کمانڈ کا. تو یہ میرے پاس اس کا منیمم نمبر آ جائے گا. یوزنگ دیز انفارمیشن میں ان کے حصے ڈیولپ کروں گا, اور حصے ڈیولپ کرنے کے لیے میں یہاں پہ یوز کروں گا کہ یہ میرے پاس فرسٹ اس کا پارٹ ہے, یہ سیکنڈ پارٹ ہے, تھرڈ پارٹ, اور یہ فورتھ پارٹ ہے. یہ اس کے 4 حصے کیے, اور پھر میں نے اس پوری رینج کو کسی کا نام دے دیا. اس کو میں رینجز کا نام دے دیتا ہوں. اس کے بعد اس کسٹمر ڈی بیس میں نے اس انکم کے کالم کے ساتھ ایک نیا کالم انٹروڈیوس کیا. اس کا نام میں نے انکم ویلیو رکھ دیا, اور یہاں پہ وی لک اپ کی ٹیکنیک جو کہ ہم نے پچھلے کسی سیشن میں سیکھی تھی اس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پہ انکم کی ہر ویلیو کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ کون سے اس میں موجود ہے رینجز, اور یہاں پہ ہم اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ یہ اس کا کالم نمبر 2 ہے. اور پھر اس کو ہم یوز کریں گے اینڈ تک. یہ اس طریقے سے میں نے انکم کی ہر ویلیو کو کوئی نہ کوئی ویلیو دے کے اس کو ارینج کر لیا. اس کے بعد ہم پیوٹ ٹیبل یوز کریں گے. پیوٹ ٹیبل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کیسے یوز کرتے تھے. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور پھر اس کے بعد اوکے کا بٹن پریس کر کے یہ جو انکم ویلیو کا ہم نے نیا ویریبل ڈیولپ کیا تھا اس کو ہم یوز کریں گے اس کے مختلف ویلیوز کو یوز کرنے کے لیے. ویلیوز ہم ڈیرائیو کر لیتے ہیں کہ جن کو یوز کرتے ہوئے ہم سیگمنٹیشن کریں گے. انکم ہم نے کر لی, پھر اس کے بعد ایکچوئل انکم ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اس کے بعد ہم نے ریٹائرمنٹ کے ویریبل کو چوز کر لیا, اور پھر اس کے بعد ایج کے ویریبل کو ہم نے چوز کر لیا. اس سم کو ہم کنورٹ کر دیں گے مین میں, ان کی ایوریج میں, تاکہ ہمارے پاس ایک ایک نمبر آ سکے, اور یہاں پہ بھی ہم اس کو ایوریج میں کنورٹ کر لیا. یہ میں نے ایک سمپلسٹ پاسبل سیگمنٹیشن اسکیم ڈیولپ کی ہے. اچھا, یہ انکم جو سیگمنٹیشن اسکیم ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دکھنے میں تو آپ کو یہ 3 کالم نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں پوری کہانی سنا رہے ہیں. اب وہ میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ اس کو ایکسپلور کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں جو فرسٹ ہمارے پاس انکم ہے, کوارٹر ہے, یا فرسٹ ہمارے پاس جو سیگمنٹ ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہاں پہ جو ایوریج انکم ہے وہ 16.74 سم تھنگ ہے. ریٹائرمنٹ کی ویلیو 0.41 ہے, یعنی 0 اور 1 کے درمیان میں ہے, اور ایوریج ایج جو ہے وہ 45 ہے. تو ان کو اگر میں ملا کے پڑھوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جن کی ایوریج انکم سب سے کم ہے, 16 پوائنٹ سم تھنگ ہے, اور ان کی ایج 45 پوائنٹ سم تھنگ ہے. اگر پوری ایجز کو دیکھا جائے تو یہ منیمم ایجز کے اوپر نہیں آتے. سیکنڈ جب سیگمنٹ کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ان کی ایوریج انکم ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور جو ایج ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تھرڈ ہمارے پاس یہ, اور ہمارے پاس انکم بڑھ جائے گی, ان کی ایج جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ جائے گی. اچھا, یہ جو ہمارے پاس مختلف سیگمنٹ بن رہے ہیں یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ جو مارکیٹ, جس مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس یو فون ایک ٹیلی کمیونیکیشن کی ایک ایجنسی ہے اور وہ ہمیں موبائل فون کے کنیکشن پرووائڈ کرتی ہے, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ان کے ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ عام طور کے اوپر یوتھ کو فوکس کرتے ہیں. زیادہ تر فوکس ان کا یوتھ کے اوپر ہوتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ جبکہ جیز ایک اور کمپنی ہے, ان کے جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں وہ یوتھ کو فوکس نہیں کرتے,
وہ عام طور کے اوپر جو امپلائڈ حضرات ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مارکیٹ سیگمنٹ کی تو یو فون والوں نے فوکس کیا کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے ہم ان کو فوکس کریں گے یوتھ کے اوپر. اچھا، اب ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ ان کی پروڈکٹ یوتھ کو زیادہ فوکس کرے گی؟ کیونکہ وہ یوتھ کو فوکس کر رہے ہیں تو ان کی پروڈکٹ کے کیا فیچر ہونے چاہیے جو یوتھ کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. جیز والوں نے یوتھ کو فوکس نہیں کیا تو ان کی پروڈکٹ کے کیا فیچر ہونے چاہیے کہ جو یوتھ کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو امپلائڈ ہیں، ان کو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. یو فون کے پیکیجز اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پیکیجز ایسے ہیں جو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ان ضروریات کے اوپر جو یوتھ کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کے پاس جو ریٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں، جیز کے ریٹس ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے جب ایک پروڈکٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس طریقے سے مارکیٹ سیگمنٹیشن کر کے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کس حصے کو ہم نے فوکس کرنا ہے. جتنے زیادہ پیرامیٹرز ہم یوز کرتے جائیں گے ہمارے لیے اتنا زیادہ آسان ہوگا، اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹڈ پروسیس ہوگا کہ اپنی پروڈکٹ کو کہاں پہ فوکس کریں. اس وقت اس ایگزامپل میں نے صرف 3 پیرامیٹر چوز کیے ہیں، انکم کو، ان کے ریٹائرمنٹ کو اور ان کی ایج کو. لیکن ہمارے پاس فائل میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویریبلز ہیں. ان کا ڈیٹ کی پوزیشن موجود ہے، ان کی جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر وہ پرچیزنگ کرتے ہیں ان کی انفارمیشن موجود ہے، جو ان کے گھروں میں پیٹس موجود ہیں ان کی انفارمیشن بھی موجود ہے. تو اگر وہ انفارمیشن ہم یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے تو جو سیگمنٹیشن سکیم ہے یا سیگمنٹیشن پروسیس ہے وہ اتنا آسان اور اتنا فیسیلیٹیٹڈ ہوتا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے یو فون، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایگزامپل دی، یو فون اور جیز والوں نے پہلے اپنے مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کی اور پھر ان سیگمنٹیشن میں سے کوئی ایک سیگمنٹ چوز کیا کہ ہماری پروڈکٹ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. آپ کا جب کسی اسٹور میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ کے جو شیلف جو آپ کے آئی لیول کے اوپر ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، کچھ پروڈکٹ نیچے والے شیلف پہ ہوتی ہیں، کچھ پروڈکٹ اس سے بھی نیچے، اور کچھ پروڈکٹ بالکل اوپر شیلف کے اوپر موجود ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کی آنکھیں عام طور پہ ڈائریکٹلی نہیں جاتی. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ کون سے آئل کے اوپر، کون سے شیلف کے اوپر رکھنی چاہیے؟ اس کے پیچھے جو انالیسز ہے وہ اسی قسم کا انالیسز ہے کہ وہ ہر پروڈکٹ کی جو یوزیج ہے، ہر پروڈکٹ کی جو سیل ہے اس کے اوپر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اسی کے بیس کے اوپر وہ چوز کرتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ ان کے لیے بہتر ہے. اور پیچھے جو انالیسز ہے وہ یہی انالیسز ہے، سٹارٹ پیوٹ ٹیبل سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم مختلف پیرامیٹرز میں ایڈ کرتے جاتے ہیں. امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم مائکروسافٹ ایکسل کی مدد سے مارکیٹ سیگمنٹیشن کرتے ہیں. ایک ڈیٹا اگر ہمارے پاس گیون ہو، اس ڈیٹا کے مختلف حصے کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، سوشیو اکنامک پیرامیٹرز کو یوز کرتے ہوئے ان کی ڈویژن کیسے کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.